بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين صدق اللہ العظیم۔ ثم آتینا، پھر ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، تماماً نعمت کو پورا کرتے ہوئے، علی الذی اس شخص پر احسنا جس نے نیکی کی، وتفصیلاً اور وہ کتاب تفصیل تھی، لکل شیء ہر ایک چیز کے لیے، وہدن اور ہدایت، ورحمتاً اور رحمت، لعلہم تاکہ وہ بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات پر یؤمنون ایمان لائیں۔ وہذا کتاب، اور یہ کتاب ہے یعنی قرآن، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے، مبارکن یہ کتاب بڑی برکت والی ہے، فاتبعوہ پس تم اس کی پیروی کرو، واتقوا اور تم ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا یہ کہ تم یوں نہ کہو، انما بے شک انزل الکتاب کتاب اتاری گئی، علی طائفتین دو جماعتوں پر، من قبلنا ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا اور یہ کہ ہم عن دراستہم اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے لغافلین البتہ غافل رہے۔ یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ نے 10 احکامات کو بیان فرمایا، اور یہ 10 باتیں ساری آسمانی کتابوں اور سارے نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، تورات میں، انجیل میں، خود قرآن میں، اور نبیوں کی زبانی جو باتیں اہم ضروری تھی اس کا خلاصہ پچھلی آیات کریمہ میں 10 باتوں میں اللہ نے بیان فرمایا۔ آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات، اس کی فضیلت اور قرآن پاک کی عظم شان کو بیان فرمایا۔ چنانچہ پہلی آیت کریمہ میں ارشاد ہے ثم آتینا، پھر ہم نے عطا کی۔ پھر کا معنی یہ ہے کہ جو 10 احکامات تم نے سنے یا دیگر احکامات سنے، ان احکامات کے بعد ایک بات تمہیں یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب یعنی تورات، تماماً نعمت کو پورا کرنے کے لیے، علی الذی اس شخص پر، احسنا جس نے نیکی کی، مراد سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، بہت نیک تھے، نبیوں میں بڑا مقام رکھتے ہیں، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اس روئے زمین پہ ایک شخصیت ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور وہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس شخص پہ یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اپنی نعمت کو پورا کرتے ہوئے نبوت رسالت عطا فرمائی، معجزات عطا کیے، پھر ہم نے ایک عظیم و شان کتاب ان کو عطا فرمائی، وتفصیلاً اور وہ کتاب تفصیل تھی، لکل شیء ہر ایک شے کے لیے۔ ہر ایک شے سے مراد یہ نہیں لیا جا سکتا کہ اس وقت یا اس کے بعد جتنی ایجادات ہوں گی سب ایجادات کا ذکر بھی تورات کے اندر تھا۔ لکل شیء کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اعتبار سے جس وضاحت کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس زمانے میں وہ ساری وضاحتیں تورات کے اندر بیان فرما دی۔ وہ تفصیل تھی دینی اعتبار سے ہر ایک شے کے لیے، فرض واجب کے لیے، حقوق اللہ حقوق العباد کے لیے۔ وہدن اور وہ کتاب ہدایت تھی، اور رحمتاً اور رحمت، لعلہم تاکہ لوگ بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات پر
یؤمنون یقین لائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ساری آسمانی کتابیں برحق ہیں، برسچ ہیں، جو اللہ نے نازل فرمائیں وہ 100% برحق ہیں، 100% سچ ہیں۔ لیکن اب ساری کی ساری اقوام کا اس بات پر بھی اتفاق ہے، خواہ مسلمان ہیں یا غیر مسلمان، خود یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی، کہ پہلی کتابوں کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے۔ تورات 2 مرتبہ سب لوگوں سے وہ گم ہو گئی، اس کے حافظ تو رہے نا۔ تورات تھی، اس کے نسخے تھے، لیکن وہ جو نسخہ تھا 1-2 وہ گم ہو گئے، ایک زمانے تک گم رہا، پھر ایک دفعہ دوبارہ ایسا ہوا، پھر وہ گم ہو گیا۔ تو 2 مرتبہ جب گم ہو گیا اور وہ نہ ملا تو پھر ان کے علماء نے وہ کتاب دوبارہ لکھوائی۔ اس کتاب کے اندر کچھ اپنی باتیں، اضافی باتیں، کچھ الہامی باتیں، کچھ عمدہ باتیں جو لوگوں کی تھی وہ بھی بیچ میں شامل کر دی گئی۔ اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ ساری کی ساری تورات ہو یا انجیل ہو وہ آسمانی نہیں، اس میں اضافی مضامین بھی ہیں، الہاقی۔ ایک واحد کتاب ہے کتابوں میں، وہ قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے بارے میں فرمایا سورہ حجر میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے اور یہ قیامت کی صبح تک کے لیے رشد و ہدایت ہے، اس کی ہم خود حفاظت کریں گے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، جبکہ دیگر کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود نہیں لیا۔ بہرحال یہ کتاب بڑی عظمت والی تھی، شان والی تھی اپنے زمانے میں۔ اب جب قرآن آ چکا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے۔ اس کتاب سے مراد یہ میرے آپ کے سامنے کھلی کتاب الحمدللہ جس پہ میرا آپ کا یقین ہے، ایمان ہے۔ انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے اور اس کا اترنا حق کے ساتھ۔ مبارکن، یہ کتاب بڑی ہی برکت والی ہے۔ تو 2 احکامات مجھے آپ کو دیے گئے اس کتاب کے بارے میں۔ ایک تو فضیلت اللہ نے مختصر بیان فرما دی، ہم نے اتارا اس کو، ہم خود برکت والے، یہ کتاب بڑی برکت والی ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، احکامات میں سے پہلا حکم یہ ہے تم اس کی پیروی کرو۔ پیروی کا مطلب یہ اس کے حکموں کو آگے رکھو اور خود اس کے پیچھے پیچھے رہو۔ کسی سلسلہ میں فرض واجب حقوق اللہ حقوق العباد کا سلسلہ ہو، اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ دوسری بات وَاتَّقُوا، اور تم ڈرتے رہو، بچتے رہو۔ جو باتیں اس میں بیان ہوئیں کہ ان کو تم چھوڑ دو، یہ گناہ کی بات ہے، اس پہ اللہ کا غصہ آتا ہے، ناراضگی آتی ہے، جہنم کا عذاب ہے، اگر اللہ کی پکڑ کی بات ہے، فرمایا اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ کتاب ہے برکت والی، اس کا اتباع کرو اور تم پرہیزگاری کی زندگی گزارو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 2 کام تم کر لو بس ایمان کے بعد، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں اپنی رحمت نصیب فرمائیں گے، اس دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں۔ میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ بلکہ تیسری آیت کریمہ کا بھی ترجمہ سن لیں، مزید وضاحت آ جائے گی۔ ان تقولوا، کہیں ایسا نہ ہو اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم کہو، انما، بے شک، انزل الکتاب، کتاب اتاری گئی، الکتاب سے مراد پہلی کتابیں تورات انجیل وغیرہ، علی طائفتین، 2 جماعتوں پر، ایک یہودی دوسرا عیسائی، کہ جی یہ کتابیں جو آئی تھیں وہ کتابیں یہودیوں عیسائیوں پر آئیں، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پہ آئیں، اور وہ زبانیں بھی ان کی زبانیں تھیں عبرانی اور سریانی۔ من قبلنا، وہ تو ہم سے پہلے گزرے اور ہم تو عربی ہیں، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اگرچہ ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل رہے، ہماری زبان اور ہے، ہم تو امی ہیں اور ہم ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے غافل رہے۔ کاش کہ ہماری زبان میں بھی کوئی کتاب آ جاتی تو جس پیغمبر پہ آتی ہم اس کے پیچھے پیچھے رہتے، اس پہ ایمان لاتے، وہ کتاب اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے۔ یہ تمہارا ایک ارمان ہوتا، اور یہ یقیناً ارمان تھا، اس سے پہلے کئی دفعہ یہ بات بیان ہو چکی ہے۔ جب تک حضور نہیں آئے اور جب تک کتاب نہیں آئی تھی تو یہ آرزو و تمنا کرتے تھے کاش کہ کوئی رسول آئے، کاش کہ کوئی کتاب آئے اور پھر اس کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب حضور تشریف لے آئے انہوں نے پہچان بھی لیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ بہرحال اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ نے مجھے آپ کو یہ کتاب دی،
اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی تھوڑا۔ کسی نبی کی قبر یقیناً کہی جائے کہ وہ نبی فلاں جگہ فلاں اپنی قبر مبارک میں وہ موجود ہیں، یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے آپ کے اوپر اللہ کا کرم و فضل ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر مبارک محفوظ ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ میرے آپ کے اوپر اللہ کا کرم و فضل ہے، اللہ نے اس کتاب کو میرے آپ کے لیے جس طرح من وان نازل ہوئی اسی طرح ساری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے، اتفاق ہے، یہ اصلی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسری بات۔ تیسری بات، کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں سوائے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضور کی ساری سیرت الحمدللہ اصلی حالت میں میرے آپ کے پاس موجود ہے، اور حضور نے سب کچھ کھول کے بیان کر دیا۔ اس کی کچھ وضاحتیں ہم نے پچھلے درس کے اندر بیان فرمائی۔ بیت الخلاء میں تم نے قدم کیسے رکھنا ہے یہ بتایا حضور نے۔ تم نے اس سے پہلے دعا کیا پڑھنی ہے، تم نے قضائے حاجت کس انداز سے تم نے بیٹھ کے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے، باہر نکلو گے تو قدم کون سا رکھو گے، اس وقت تم نے کیا کہنا ہے۔ بیت الخلاء سے لے کر اگر کہوں کہ بیت اللہ تک ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات جو میرے آپ کی ضرورت تھی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دی ہے۔ اب کسی عالم کو، کسی امام کو، کسی مفتی کو مزید وضاحتیں دینے کی کہ یہ بھی فرض ہے، یہ بھی واجب ہے، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، یہ بھی لازم ہے، اس کے بغیر اسلام کی پہچان نہیں ہو سکتی، یقیناً یہ 100% غلط ہوگا۔ تو اللہ کی مہربانی ہے، 3 باتیں میرے آپ کے پاس محفوظ ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے، وہ قرآن پاک۔ اللہ نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ یہ کتاب ہے مبارکن، بڑی برکت والی ہے۔ برکت اس اضافے کو کہا جاتا ہے جس میں خیر و عافیت کا مادہ پایا جائے۔ تم چاہتے ہو تمہاری نعمت ایمان کی، روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی تمام نعمتیں وہ موجود رہیں، اس میں برکت ہو، اس میں اضافہ ہو، اس میں تمہیں سکون بھی مل جائے، تو تم قرآن پاک سے برکت حاصل کرو۔ حضور نے اس کو یوں بیان فرمایا، تبرکوا بالقرآن فإنہ خرج منہ۔ اے میرے امتیو، تم قرآن پاک کے ذریعے سے برکت حاصل کرو۔ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ بزرگوں کا نوٹ ہے مجھے دے دے، میں جیب میں رکھتا ہوں، بزرگوں کی ٹوپی ہے میں پہنوں گا، ان کی پگڑی ہے میں پہنوں، ان کا جوتا ہے ان کی نشانی ہے، یہ ان کا عصا ہے، فلاں ہے فلاں۔ ایک یہ برکت ہے، ایک یہ ہے جس کو حضور فرما رہے ہیں برکت، تبرکوا بالقرآن۔ تم برکت حاصل کرو تو کس کے ذریعے سے؟ قرآن پاک کے ذریعے سے۔ برکت حاصل کرنا کہ ایمان لاؤ، عمل کرو، اس کو پڑھو، سیکھو، اس کی نشر و اشاعت کرو۔ تو حضور نے فرمایا قرآن پاک کے ذریعے سے برکت حاصل کرو، تمہیں بڑی برکتیں اللہ دیں گے۔ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ، اس لیے کہ یہ کلام اللہ سے نکلا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ سے نکلا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی کتابیں صرف کتابیں تھیں، وہ اللہ کا کلام نہ تھا۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، تو فضیلت اس کی زیادہ ہو گئی نا جی۔ پہلے کیا تھی؟ صرف کتاب اللہ، اب کیا ہے؟ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمایا، ہمیں قرآن پاک کے ذریعے سے برکت حاصل کرنی چاہیے، اور بڑے خوش نصیب ہیں جو قرآن پاک کے ذریعے سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ لازم اور ضروری ہے، صرف نماز میں ہم نے برکت حاصل نہیں کرنی۔ ہمارا ذہن یہ ہے، ایماندار ہیں الحمدللہ، اس کے بعد ہماری سوچ یہ ہوتی ہے ہم نے برکت حاصل کرنی ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے صرف نماز میں بس، اس سے باہر زندگی ہماری اپنی مرضی کی ہوگی۔ ایک ہماری بڑی غلطی ہے، مال کہاں سے کماؤں، کیسے خرچ کروں، میری اپنی مرضی، میں زبان کیسے استعمال کروں، میری اپنی مرضی، آنکھ کیسے استعمال کروں، میری مرضی، بیوی کے معاملات کیا ہونے چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ میرے معاملات کیا ہونے چاہیے، یہ میری مرضی ہے۔ میں افسر ہوں یا معتات ہوں، ملازم ہوں، میں تاجر ہوں یا زراعت پیشہ ہوں، کچھ بھی اس میں میری مرضی چلے گی۔ میں عرض یہ کروں گا کہ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پہلی تو یہ نیت کر لیں، ہم الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں،
کہ عبادت اس کو نہیں کہا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، تم میری عبادت کرو، صرف نماز پڑھو یہ صراط مستقیم ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے زندگی کے ہر موڑ میں اللہ کا حکم دیکھنا اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد متبع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دیکھنا۔ یہ مزاج جو ہمارا آپ کا پیدا ہو چکا ہے کہ بال کی کھال اتارنا ان معاملات کے اندر جو ہم نے نیت کر لی ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، ان میں تو ہم پوری تحقیقات چھان بین کرتے ہیں۔ تجارت کا معاملہ ہو ہماری مرضی، غمی کا معاملہ ہو ہماری مرضی، خوشی کا معاملہ ہو ہماری مرضی، ہماری گھر کی زندگی ہو ہماری مرضی، خاندانی معاملات ہو ہماری مرضی، ہمارا بود و باش ہو، ہمارا رہن سہن ہو، دیگر معاملات سب ہماری مرضی۔ یہ مومن کا شیوہ نہیں، یہ منافق ہے۔ مثلا آپ دیکھیے قرآن پاک میں سورہ انفال توبہ میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آ جائیں گی۔ منافقین دیکھتے تھے اپنی مرضی کو یا حالات کو بھی دیکھتے تھے۔ حضور کے ساتھ نکلنے کا ارادہ ہے، سفر آسان ہوتا تو کہتے ہم بھی چلیں گے جی، سفر مشکل ہوتا تو ہیلے بہانے سے پیچھے ہو جاتے۔ خرچ کا معاملہ ہوتا دیکھتے اگر یہ انویسٹمنٹ کر دیں، ابھی کچھ دے دیں تو پھر بڑا فائدہ آ جائے گا، تو دے دیتے تھے، نہیں تو رک جاتے تھے۔ نماز کا معاملہ ہوتا، حضور کا ساتھ دینے کا معاملہ ہوتا، اگر حالات ان کو اچھے نظر آتے، کوئی بہتری نظر آتی تو آگے آتے، ورنہ پیچھے ہو جاتے۔ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، کیا ہم ایسے ہیں؟ اگر ہم ایسے ہیں تو یقیناً ہم بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ صرف نماز پڑھنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کافروں کا نہیں کہا گیا، یا ایھا الذین کفروا نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو، وہ ایمان جس کو تم نے قبول کیا، وہ احکامات جس کو تم نے قبول کیا، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے۔ کیا مطلب؟ جیسا تم نے ایمان لایا ہے اسی طرح ان سارے احکامات کو تم قبول کرو۔ جب ایسا ہو جائے گا، نہیں اور آپ ایسے ہو جائیں، اللہ کرے ہم سب ایسے ہو جائیں، حالات موافق ہوں یا مخالف ہوں، مرضی ہماری ہو یا نہ ہو، اللہ کے حکم کو بس آگے رکھنا۔ یہاں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ برکت والی کتاب ہے، فاتبعوا، اس کو آگے رکھو، خود پیچھے پیچھے آؤ۔ واتقوا، جو کرنے کے کام ہے کرو، جو بچنے کے کام اس سے بچو بھی، لعلکم ترحمون، تمہاری اوپر رحم ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ انشاءاللہ العزیز جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں اس میں اللہ ہمیں خوشی بھی دیں گے، سکون بھی دیں گے، راحت بھی دیں گے، تسلی بھی ہوگی۔ اسی کو استقامت کہا جاتا ہے۔ استقامت اس کا نام نہیں ہے نماز پہ بس انسان جم جائے بس، یا کوئی اور معاملہ میں نے آپ نے 2 4 5 10 20 باتیں احکامات کی لے لی ہیں اس پہ ہم جم جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے استقامت نہیں۔ استقامت اس کو کہا جاتا ہے اللہ کے ہر حکم کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد متبع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق پورا کرنا، اور پھر اس انداز سے پورا کرنا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ بس یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، قرآن پاک کا حق ادا کرو، فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، یہ قیامت والے دن اپنے دوستوں کے لیے سفارش کرے گا، اور ایسا جھگڑالو ہے، سفارشی ہے، اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ دوسری روایت کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تیرے خلاف وہ دلیل بنے گا یا تیرے لیے بنے گا۔ ہمارے لیے دلیل کیسے بنے گا؟ جب ہم اس پر عمل کریں گے، اس کو آگے رکھیں گے، خود پیچھے ہوں گے زندگی کے ہر موڑ میں۔ اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو کیا ہوگا جی؟ یہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، اور یہ بڑا سخت جھگڑالو ہے۔ جس طرح سفارشی سخت ہے تو یہ اس کا دعویٰ بھی ہمارے خلاف اگر ہو گیا تو بہت سخت اس کا دعویٰ، لہٰذا بہت لازم اور ضروری ہے اس کتاب کی عظمت شان کو ہم سمجھیں اور زندگی کے تمام معاملات میں سے روشنی لیتے ہوئے ہم زندگی گزاریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے روشنی لینے کی اور استقامت کے ساتھ زندگانی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔